إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون حضرات علماء کرام، نوجوانان اسلام، سامعین اور سامعات، پنڈت جی موجود ہیں۔ سوچتا ہوں تقریر کا زاویہ جو ہے تھوڑا چینج کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے اور سب سے بڑا کمال یہ ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کے لائق ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے بندوں کا رشتہ غیر اللہ سے کاٹ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے جوڑا ہے۔ دنیا تو ہر جگہ اپنا سر خم کر دیا کرتی تھی، بزرگوں کے سامنے، شخصیات کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے، مردوں کے سامنے، زندوں کے سامنے، یعنی اس زمین نیاز کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کو حیثیت بخشا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے انسانیت کو جوڑنے کا سب سے بہترین نقطہ یہ کہ دنیا کے تمام لوگوں کی پرستشوں سے ہٹا کر کے آپ نے انسانیت کو صرف رب کی پرستش پر آمادہ فرمایا اور اس کی دعوت دی، اور اس کے لیے کیا کیا تکلیفیں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اٹھائی ہیں وہ کسی بھی تاریخ پڑھنے والے طالب علم کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ تو تفصیل میں نہ جاتے ہوئے چند چیزیں جلدی جلدی بول دیتا ہوں۔ قرآن حکیم میں توحید پر جو دلائل دیے گئے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی دلیل ربوبیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ربوبیت سے اپنی الوہیت پر استدلال کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، اس وجہ سے میں ہی عبادت کے لائق، میں یہ ہوں اس وجہ سے میں ہی عبادت، دوسرا کوئی نہیں ہے تو میں ہی رہ گیا نا، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ اور ایک بات اور ذہن نشین کریں، قرآن حکیم کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کی کتابوں کے اندر تحریف اور ترمیم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ان تمام کتابوں کے بارے میں جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ لفظ سمجھنا یہ ذہن نشین ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اگرچہ اس میں توحید کے اوپر پردے ڈال دیے گئے ہیں، لیکن کہیں کہیں توحید کی چمک نظر آ جاتی ہے۔ چلیے پنڈت جی موجود ہیں، ایک شلوک دیکھیں گیتا کا کہ یہاں بھی خالقیت کو الوہیت کی دلیل بنایا گیا ہے۔ پڑھتا ہوں،
अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। ये पंडित जी जी जी। अहम सर्वस्य, सर्वस्य अंग्रेजी में जब ऑफ लगता है, ऑफ तो का माना देता है, और एस लगाकर अपॉस्ट्रोफी लगाए तो का। जैसे बैंक ऑफ इंडिया ऑफ का, जैद्स बुक, जैद की किताब, तो ऐसे संस्कृत में अस से लगता है, अस से, जैदस्य पुस्तकम, जैद की किताब, अस से लगता है, अस। तो सर्व माने सब, ऑल यूनिवर्स, तो सर्वस्य, और अहम माने मैं जी, उसकी पूरी गर्दान है, पंडित जी जानते हैं। अहम मा मया महम में मत में मई, 10 और 10 की 3 शक्लें, 10 33। खाली अना माने मैं की 30 हालत हैं। बहरहाल अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं तमाम कायनात का क्रिएटर हूं। यानी प्रभाव का मतलब भू माने होना, तमाम कायनात का प्रभाव हूं, यानी सोर्स ऑफ क्रिएशन जी, सोर्स ऑफ क्रिएशन यानी क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। मैं तमाम कायनात का खालिक हूं, प्रभाव का एग्जैक्ट तर्जमा क्रिएटर, क्रिएटर हूं। अच्छा, मत्त सर्वम प्रवर्तते, मुझी से कायनात की सारी चीजें वजूद में आई हैं जी। प्रवर्तते, वजूद में आना, मैंने ही कायनात के जर्रे जर्रे को वजूद बख्शा है जी। इति मत्ता, ये मानकर, ये कत्तो प्रत्यय मत्ता, ये मानकर मेरी इबादत करते हैं अक्लमंद लोग। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व ताला की खालिकियत को सामने रखकर अल्लाह की जो इबादत करते हैं वो अक्लमंद लोग हैं, वरना मुशरिक तो वैसे ही जाहिल होता है। काल इन्नकुम कौमुन तजहलून, जाहिल हो तुम जी। तो मुशरिक जो होता है वो जाहिल होता है, मुवहिद ही आलिम होता है जी, मुवहिद ही आलिम होता है। तो इति मत्ता भजन्ते माम, माम माने मुझको, तो जो ऐसा मानकर, मत्ता ऐसा मानकर मेरी इबादत करते हैं वो कौन है? बुद्ध हैं, बुद्ध यानी अकलमंद लोग हैं, उसकी जमा है बुधा, प्लूरल है। अकलमंद लोग मेरी खालिकियत को मानकर उसकी बुनियाद पर मेरी इबादत करते हैं। बिल्कुल ग्रामेटिकल तर्जुमा, इसके अंदर कोई उंगली नहीं रख सकता, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और पूरे इखलास का बुधा भाव समन्विता, समन्वित माने मिला हुआ, यानी भाव समन्वित यानी इखलास के साथ, यानी जरूरी है कि इबादत के अंदर इखलास हो जी। अच्छा, एक चीज तो ये हुई कि खालिक ही इबादत के लायक। अच्छा, वो एक है कि कई है? कुरान हकीम में यह है कि फितरत भी ये कहती है, अक्ल भी ये कहती है कि माबूद एक होना चाहिए जी, माबूद एक होना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के साथियों को बोल रहे हैं, या साहिबई सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल कहहार, एक अल्लाह बेहतर है या ये तुम्हारे बहुत सारे माबूद। पता ये चला कि फितरत की भी गवाही है कि माबूद एक होना चाहिए, इसलिए कि पैदा करने वाला एक है। और वही बात गीता में कही गई है। चलिए दूसरा श्लोक पंडित जी के सामने के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापै मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कहते कि तमाम रास्तों को छोड़कर, तमाम जावियों को छोड़कर तू मेरी एक शरण में चला जा। बाज लोगों ने इसका तर्जुमा आजा किया है, जिससे एक इतराज लाजिम होता था, लेकिन जब मैंने देखा कि व्रज का तर्जुमा आना नहीं होता बल्कि तू गो जाना होता है, तो मेरी शरण में चला जा। और अगर तू देखो मां में कम,
مجھ ایک کی شرن میں، گویا کہ ملجا اور ماوا اور معاذ جس کی پناہ لی جائے وہ صرف ایک ہے، ماں میں کم ایک، من ہوں کون ہوں میں ایک کون، وہی جو ایک ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ جی تو اگر کوئی ایسا کر لے، اہم تو سرو پاپئی، دیکھو تمام پاپوں سے میں تجھ کو موکش دے دوں، موکش مینس نجات دے دوں گا، ما شچا ڈونٹ بی سیڈ، غم مت کرنا۔ دیکھو یار مام ایکم، اچھا ایک آیا، صفت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس شلوک پنڈت جی کی نظر ہے، دیکھیں کتنا، اور اس سے میں جو استدلال کرنے جا رہا ہوں، اس استدلال کے اوپر کوئی بھی انگوش نمائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ گرامیٹیکل ترجمہ ہے۔ پہلے شلوک پڑھتے ہیں، میا تتمدم سروم جگدویکت مورتنا متستانی سرو بھوتانی ن چاہم تیشووستھتہ۔ پھر سے پڑھتا ہوں، میا تتمدم سروم جگدویکت مورتنا متستانی سرو بھوتانی ن چاہم تیشووستھتہ۔ میں نے بنارس کے بہت سارے جو بڑے بڑے پنڈت ہو، جو ان کی جو قراتیں ہوتی ہیں، ان قراتوں کو میں نے فالو کیا ہے، جی بالکل اسی طریقے کا ہے۔ میا میرے دوارا، اہم میا دیکھیں میا میرے دوارا، میرے ذریعے یہ کائنات گھری ہوئی ہے، ایک دم لفظی ترجمہ ہے۔ میا تتم مانے گھری ہوئی، اور ادم مانے یہ، دیکھو آتا ہے ایم مانے یہ مذکر کے لیے، اور ایم مانے یہ مؤنث کے لیے، اور ادم آتا ہے یہ نیوٹر جینڈر، میسکولین فیمینین اور نیوٹر جینڈر۔ یہ کائنات چونکہ غیر عاقل ہے، لہذا اس کی طرف ادم جو نیوٹر جینڈر کی ضمیر ہے وہ لائی گئی۔ جی میا تتم ادم سروم جگت، میرے ذریعے یہ پوری کی پوری کائنات گھری ہوئی ہے، یہ جی میں محیط ہوں کائنات۔ تتم کا ایگزیکٹ ترجمہ محیط ہے، گھیرنا، گھری ہوئی ہے کائنات پوری، اور میں ابیکت مورتینا، میں اندیکھی شخصیت ہوں، یا اللہ اکبر، یعنی انسین بینگ، یعنی جو دکھائی نہ دے، جو دکھائی نہ، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من جو تم سے یہ کہے کہ نبی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جو کوئی یہ کہے کہ نبی نے غیب کے علم کا دعویٰ کیا ہے، آپ کو غیب کا علم، وہ بھی جھوٹا ہے جی۔ تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی دنیا میں، ہاں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مومنوں کو ہوگا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ کا دیدار، اللہ اکبر، اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جی سب سے بڑی نعمت۔ تو میں انسی، دیکھو اب ویکتی کا، ارے تم عجیب ویکتی ہو، ویکتی کا مطلب جو آدمی دکھائی دے، اور اب ویکت جو دکھائی نہ دے، سیدھا سا ترجمہ ہے، اب ویکت مورتی نہ، میں انسین بینگ ہوں۔ اب بتائیے جو دکھائی نہ دے، جو بولے کہ میں اندیکھی ہستی ہوں، اس کا اسٹیچو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ خلاف ہے اس کے، ابیکت مورتی نہ ہو۔ اور دوسرے مت ستانی، مت مانے مجھ سے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ مجھ میں کہ، ارے بھائی مت کا ترجمہ جو مجھ سے ہوتا تو مئی مانے مجھ میں ہوتا ہے، تو مئی کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے مت کا؟ مت ستانی سرو بھوتانی، بھوتم بھوتے بھوتانی، جی تو میرے ذریعے یہ تمام چیزیں ہیں، مجھ سے ہیں یہ، نہ چا اہم نہ چاہم، جی اس میں سندھی ہوئی ہے، چا اہم ہے، چا مانے اور، اہم مانے میں، نہ مانے نہیں، تو میں ان میں تیشو، ان میں استھت نہیں ہوں، یعنی پوری کائنات مجھ سے ہے، میں کائنات میں ہوں ہی نہیں، میں کائنات کے باہر ہوں، اللہ اکبر۔ اب جب تیشو مانے ان میں، جی کہتے ہیں سہتو تے تم تو تان تین تابھیم تے تسمے تابھیم تے بے تسمات تابھیم تے تستیو تیشام تسمین تیو تیشو، تیشو ان میں، یعنی کائنات کی تمام چیزوں میں ایک میں بھی میں نہیں ہوں، ساری چیزیں مجھ سے، جیسے کریٹر اپنی کریشن میں نہیں ہوتا، دیکھو یہ بنایا ہے کسی نے، اس کا کوئی کریٹر ہے،
تو کیا کریٹر اس کے اندر گھسا ہوا ہے؟ جا ہی نہیں سکتا اس کے اندر. تو کریٹر جو تک کریشن میں آتا ہی نہیں. وہی کہا گیا کہ مجھ سے ساری چیزیں ہیں، میں کائنات کی کسی چیز میں استھت نہیں ہوں. پھر یہ کہا گیا کہ بھئی کण کण میں ہے. کیسے؟ یہ تو اس شلوک کے بالکل خلاف ہے. اب دیکھیں کتنی باتیں یہاں کہی گئی ہیں. میرے ذریعے کائنات گھری ہوئی ہے، محیط، اور میں انسین بینگ ہوں، اور مجھ سے ساری چیزیں ہیں، میں ان میں نہیں ہوں. اچھا، اس کی کیا صفت ہوتی ہے؟ رب کی خاص رب کی صفت. دیکھیں صفت دیکھتے ہیں. اویناشی تو تتودی این سرومدم تتم وناشم اویسیاسیا نہ کشت کر تم ارہتی. پوری خیرات کے ساتھ ہے ویسے ہی ویسے ہی ہے. وہ اویناشی ہے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا. جی وہ مرے گا نہیں. ایک جگہ سورہ فرقان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، زندہ پر تو توکل کر. اب کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی زندہ تو بہت سارے لوگ ہیں، کیا ان پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ آگے اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے کہا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وہ زندہ جس کو موت نہیں آتی، جو اویناشی ہے، جس کو موت نہ آئے، جو مر جائے. اچھا ایک چیز اور استدلال آپ دیکھیں اسی شلوک کا کہ مجھ سے ساری چیزیں ہیں، میں ان میں استھت نہیں ہوں. تو یہ جو اوتار کا فلسفہ ہے یہ کدھر سے آیا ہے؟ اوتار کا مطلب ہے کوئی چیز کسی میں جائے نا، کہاں ہے؟ اس کا رد ہے اس میں آخری ٹکڑے میں. جی بہرحال تو اویناشی تو تتودی، جی تو اس کو اویناشی سمجھ کہ اسے موت نہیں آتی. جو مر جائے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا. اور اسی بات کا حوالہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. سارے کے سارے صحابہ ساکت بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی مصیبت تھی. اتنی بڑی مصیبت کبھی مسلمانوں کے اوپر آئی نہیں کہ وہ نبی جو توحید کی دعوت لے کر کے آیا تھا، انہیں جنت کا راستہ بتانے کے لیے آیا تھا، آج ان کے درمیان نہیں ہے. وہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. خاموش بیٹھے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں گئے ہیں وہاں گئے ہیں، لوٹ آئیں گے. جی حضرت ابو نے کہا بیٹھ جاؤ. نہیں بیٹھتا بولے تو ابا یجلس، بیٹھنے سے انکار کر دیا. کہا بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے. اس کے بعد انہوں نے تقریر چالو کر دی اور کہا سنو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، مر چکے. جی اور یہی لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے. جی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. موت کیا لفظ استعمال فرما؟ پردہ فرما گئے، واصل بحق ہو گئے. یہ سارے کے سارے جو جملے ہیں یہ در حقیقت پتہ نہیں کون سی چیز کی ترجمانی کرتے، پتہ نہیں کون سی عقیدے کی. واصل بحق ہو گئے تو فلاح ہو گئے. ارے بھائی ڈائریکٹ موت سے ہم کنار ہو گئے بولیے نا. اس لیے کہ لفظ ماتا اگر یہ گستاخی ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی آپ سے، یہ لفظ کیسے استعمال کرتے اپنے شوہر کے لیے اگر آپ کو موت نہیں آئی ہوتی تو، اگر یہ گستاخی کا لفظ ہوتا تو. بہرحال تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لے کے وہ مر چکے. پتہ یہ چلا کہ جو مر جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. اللہ کیا نکتہ ہے توحید کا جو حضرت صدیق اکبر نے بیان فرمایا ہے کہ من کان منکم یعبد محمدا، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد مر چکے ہیں. پتہ یہ چلا ایک طرف موت ہے، دوسری طرف عبادت ہے. جو مر جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. جو لوگ منومن مٹی کے نیچے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ فول ہو گیا ان کو. اللہ
ارے ایسے افول کو پسند نہیں کیا جاتا جو ظاہر ہو کر کے ڈوب جائے اور ڈوب کر ظاہر ہو جائے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ لا احب الافلین. کب؟ جب چاند دیکھا کہ چمک رہا ہے اس کے بعد ڈوب گیا. کہا کہ جو ڈوب جائے میں اسے پسند نہیں کرتا. ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا؟ ڈوبنے والا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود نہیں ہو سکتا. اس طرح جو موت سے ہمکنار ہو جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، اور جو موت سے ہمکنار ہو جائے اس سے ضرر کی اور نفع کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. اللہ تو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی. بینی وہی جملہ استعمال فرمایا حضرت صدیق اکبر نے، جو جملہ رب تعالی نے سورہ فرقان کے اندر استعمال فرمایا ہے، وتوکل علی الحی الذی جی. تو اویناشی تو تتودی، ود مانے ودیا، جاننا، علم. تو اس کو اویناشی سمجھ لے کہ وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی. جو موت سے ہمکنار ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ اس کائنات کا چلانے والا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اویناشی تو تتودی این سرومیدم تتم. پھر وہی کہا گیا کہ میرے ذریعے یہ تمام کائنات گھری ہوئی ہے. جانتے اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے اور بائن عن خلقہ، اور عرش بھی مخلوق ہے، لہذا عرش پر مستوی ہے مگر عرش سے مبائن ہے، مخلوق سے مبائن ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اتنا سمجھ لیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اور جن جن صفات سے اس نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے ہم انہی صفات سے اللہ کو موصوف کریں گے، اور جن جن صفات سے اللہ نے اور اس کے رسول نے اللہ کو موصوف نہیں کیا ہے ہم ان صفات سے اللہ کو موصوف نہیں کریں گے. بہت ساری صفات لگا دی جاتی ہے، فلاں 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 فلاں. چونکہ یہ تمام چیزیں سنت اور کتاب سے ثابت ہے، ہم نہیں مانتے ان کو، اللہ کے لیے نہیں مانتے ان کو، ان تمام صفتوں سے موصوف نہیں کرتے. تو اسے تو اویناشی سمجھ، جو جس کا وناش نہیں ہوتا. اچھا کیا کوئی اسے مار سکتا ہے؟ وناشم اویسیاسی نہ کشت کر تم ارہتی. جی کشت کوئی بھی ارہتی لائق، کوئی بھی اس کے مارنے کا لائق نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی مار نہیں سکتا، یعنی اسے موت نہیں آتی. تو جسے موت نہ آئے، جو مر جائے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اچھا معبود کی اور کون سی صفت ہو سکتی ہے؟ وہ اول ہو اور آخر ہو. جی هو الاول والآخر. الاول لیس قبلہ شیء، اس کے پہلے کوئی چیز نہ ہو، وہ اول. جی او لیس بعدہ شیء. والآخر والاول والآخر. کہا گیا یو مام جمنا دم چ ویتی لوک مہیشورم اسم موڑھا سمرتیشو سرو پاپئی پرمچیتے. کہتے کہ جو اس کو انادی جانے، انادی، آدی معنی ابتدا، اور انادی، جو جس کی ابتدا نہ ہو، جو اول ہو، اس کے پہلے کوئی نہ ہو. جی تو جو اول ہو انادی، جو اور اجنما ہو، اے لم یلد ولم یولد، جس کا جنم نہ ہوا ہو، جو اجنما ہو، جس اجنما اگر مان لیا جائے، اجم مانے جس کو جنم نہ دیا. اب جو جنم لے لے چاہے اوتار کی شکل میں، چاہے کیسے بھی ہو، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو اجم ہے، اجم مانے جس کا جنم نہ ہوا ہو. تو جو جنم نہ لے، اجم. یو مام جمنا دمچا، اجم بھی ہو اور آدی بھی ہو، اسے نہ کسی نے پیدا کیا ہو. جی تو پیدا نہ ہو، تو پھر پیدا نہ ہو تو اوتار کیسے لے سکتا ہے؟ اوتار میں تو بھائی ایک چیز دوسری چیز میں آ گئی. تو یو مام جمنا دمچا ویتی لوک مہیشورم. ویتی وتا ودنتی ویتسی وتھا وت ویدمی ودوا ودما، یہ اس کی گردان ہے. جی ویتی پریزنٹ انڈیفینٹ، وہ جانتا ہے، جو جانتا ہے، جو جانتا ہے اس کو کیا؟ انادی، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور جو جانتا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا، اجم ہے، تو اسم موڑھا
ہے تو وہ عقل مند ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ توحید کے ماننے والے اولی الالباب ہوتے ہیں جی، اسم موڈ ہوتے ہیں، اسم موڈ جی، عقل مند ہوتے ہیں وہ۔ اور سمرت ایسو، تمام انسانوں میں سرو پاپئی پر مچیتے، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میں ان کے تمام پاپوں کا موکش کر دوں گا، تمام پاپوں سے ان کو نجات دے دوں گا۔ دیکھیں صفت معبود کی کیا ہوتی ہے؟ جو کبھی مرے نہ۔ صفت معبود کی کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو جی، اور دوسرے اس کو کسی نے جنم نہ دیا ہو، لم یلد۔ اللہ اکبر، یہ تمام صفات۔ دیکھو میں نے کہا نہیں کہ کتابوں کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں، مگر توحید ایک ایسی چیز، اللہ توحید جانتے ہیں؟ جسم کب تک باقی رہتا ہے؟ جب تک دل کی دھڑکن چلتی رہے۔ دل کی دھڑکن بند ہو جائے دیکھ لیتے حدیث، لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ دنیا میں ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، جب تک کہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو۔ گویا اس کائنات کی نبض جو چل رہی ہے توحید کی وجہ سے دھڑک رہا ہے۔ ایک بھی اگر موحد نہیں رہ گیا تو کائنات کی کھال کھینچ لی جائے گی، کائنات کی روح نکالی جائے گی، اور اسرافیل کو حکم دیا جائے گا کہ پھونک ڈال دے سور کے اندر، اس لیے کہ اب اس کائنات کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ گویا کہ کائنات اہمیت والی ہے، کائنات اہم ہے، اس وجہ سے توحید ہے۔ کائنات چل رہی ہے، اس وجہ سے کی توحید ہے، اور کائنات اپنے حال کے اوپر جاری ہے، اس لیے کی توحید ہے۔ جس دن توحید ختم ہوئی کائنات کے اس نظام کو بالکل درہم برہم کر دیا جائے گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے والوں ہی پر یہ دنیا چل رہی ہے، اور انہی کے وسیلے سے لوگوں کو روٹیاں مل رہی ہیں۔ ورنہ اگر لا الہ الا اللہ کہنے والے نہ رہ جائے تو اسرافیل کو حکم دے دیا جائے کہ سور میں پھونک ڈال دے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ۔ سمجھ میں آتا ہے کچھ؟ جی جی جی، ٹائم ہو گیا شیخ جی۔ اور توحید کی اہمیت جانتے ہیں آپ؟ ایک گنہگار بندہ مر گیا ہے، گنہگار ہے، لیکن توحید کی برکت دیکھو کہ ایک موحد کو اس کی توحید سے فائدہ تو پہنچ ہی رہا ہے، اس توحید کے اثرات دوسرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه، رواه ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان آدمی مر جائے، گنہگار تو ہر ایک آدمی ہوتا ہے، گنہگار ہے بیچارہ، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اس کی نماز جنازہ 40 ایسے آدمی پڑھ دیں، لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، موحدین پڑھتے 40 موحدین، تو اللہ شفع ہوئے تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے۔ سفارش کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا وغیرہ، کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردے کو بخش دے وغیرہ۔ یہ جو سفارش کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان موحدین کی توحید کی برکت کی وجہ سے اس گنہگار آدمی کی معافی کا اعلان فرما دیتا ہے کہ معاف کر دیا گیا، اللہ شفع فی۔ ایک بڑی اہم بات، حدیث 2 صفحے کی ہے، ابھی میں پڑھ چکا ہوں ایک بیان میں، وہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھیں، 2 صفحے کی ہے، کافی ٹائم لگے گا میں اس کا مفہوم خالی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر ابن عاص جانتے ہیں آپ کون ہے؟ یہ
یہ جو ابھی شام کے اندر فتح حاصل ہوئی ہے، فتح ہوا، تو یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا ہے ایریے اس کے. تو لما حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوفات بکا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت جب قریب آئی کہ اب نہیں بچوں گا تو رونے لگے. فقال له ابن عبداللہ، آپ کے بیٹے عبداللہ نے ان سے کہا لما تبکی، کیوں رو رہے آپ؟ اجزعان علی الموت، موت سے گھبرا رہے کیا؟ موت سے ڈر کر رو رہے ہیں آپ؟ فقال لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں، موت سے کون ڈرتا ہے؟ اور ہم لوگ بھی موت سے کہاں ڈرتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں اپنے گناہوں سے کہ مر گئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو موت سے مومن ڈرتا نہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے تھوڑا گھبرا جاتا ہے. حالانکہ اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اپنے گناہوں سے ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے. انی اخاف ذنوبی و انی ارجو اللہ. تو الایمان بین الخوف والرجاء، جیسا کہ بخاری شریف کی اس روایت کے اندر. تو اب جب گھبراہٹ ان کی دیکھی تو فجعل قد کنت علی خیر، آپ تو خیریت سے تھے، پوری زندگی آپ کی خیر پر گزری اسلام لانے کے بعد. فجعل یذکرہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتوح الشام، مسند احمد کی روایت لمبی سی 2 صفحات کے اوپر. تو جب گھبراہٹ ان کی دیکھی اور یہ معلوم ہوا کہ بھئی یہ موت سے ڈر کر نہیں کرے بلکہ ولیکن مما بعدو، کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں ان سے ڈر رہا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. تو کہنے لگے آپ تو خیر پر ہیں، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یاد دلانے لگے کہ آپ تو صحابی ہیں نبی کے، اتنا بڑا مقام ہے آپ، اور آپ نے شام کے آپ فاتح ہیں، اسلام کو آپ نے اتنی دور تک پہنچایا وغیرہ وغیرہ. یہ سب دین کے اتنے بڑے بڑے کام ہیں اور آپ گھبرا رہے ہیں. کیا نکتہ ملا آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ صحابی ہے گھبرا رہا ہے. دیکھو ہم لوگ تو صحابی نہیں ہے نا، ہم لوگوں کی گھبراہٹ کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی آدمی تھوڑا سا عمل کر لیتا تو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو. یا دیکھو شام کے فاتح ہیں یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن موت کے بعد آنے والی جو مراحل ہے ان سے گھبرا رہے، ڈر رہے. تو آدمی کتنا بھی نیک بن جائے اسے چاہیے کہ اپنے کسی عمل کے اوپر فخر نہ کرے، پتہ نہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو کہ نہ مقبول ہو وغیرہ. اب دیکھیے آپ، تو فجعل یذکرہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتوح الشام، شام کے فتوحات بیان کرنے لگے اور آپ کی ذکر کرنے لگے کہ آپ نبی کے جو ہے صحابی رہ چکے ہیں. ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہے کہ آدمی کی موت آ رہی ہو تو اسے تلقین کی جائے لا الہ الا اللہ کی، اور ساتھ ساتھ دلاسا دیا جائے کہ رب تعالی سے حسن ظن کبھی بھی مت چھوڑنا. دیکھو کتنا بڑا نکتہ ہے کہ اسے یہ وصیت کی جائے، اس کے کان میں بات ڈالی جائے کہ کتنا بھی بڑا گنہگار تو کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن کبھی بھی مت چھوڑنا. جی، اور اس کے ایمان پر ثبات کے لیے اس کی کچھ نیکیاں بیان کرنی چاہیے. ایسا دیکھو یہ بیان کر رہے ہیں فجعل. جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ یہ تمام چیزیں تو آپ نے بیان، دیکھو بہت عظیم چیز ہے یہ، لے کر جاؤ یہاں سے. دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فتوحات کے دائرے اتنے وسیع کے شام فتح کر لیے اور آپ رسول کے صحابی ہیں، قد کنت علی خیر، آپ خیریت کے اوپر تھے. یہ ساری چیزیں کہیں جانتے ہو حضرت عمرو بن عاص نے کیا کہا؟ وہ بات کہہ کر کے میں کھڑا ہوتا ہوں، کہنے لگے کہ قد ترکت افضل من ذلک کلہ، ارے سب سے افضل چیز تو ان تمام چیزوں میں سب سے افضل ہے، یہاں تک کہ صحابیت سے، شرف صحابیت سے بھی افضل ہے. کیا چیز؟ وہ تو نے چھوڑی تھی. قد ترکت افضل من ذلک کلہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.